حضرات محترم، آج آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام اور اہل بیت میں بنتی نہیں تھی۔ ان لوگوں کو میں درس فکر دے رہا ہوں، صحابہ اکرام اور اہل بیت میں جتنی یاری دوستی تھی اور کسی میں نہیں تھی۔ آج آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو کہتے ہیں بس فقط اہل بیت ہیں، صحابہ اکرام کا ذکر نہیں کرتے، میں ان کو یہ درس دے رہا ہوں۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت میں اتنی یاری تھی اور اتنی محبت تھی، آپس میں اتنا پیار تھا، وہ تو آپس میں اتنا پیار ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دوسرے کا وسیلہ دیتے تھے۔ وسیلہ دے کے یہ کہتے تھے، یا اللہ اس کے وسیلے سے میرے گناہوں کو اور مجھے معاف فرما۔ آؤ تجھے بتانا چاہ رہا ہوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہے، اہل بیت اطہار ہے اور 12 اماموں میں شامل ہے۔ امام جعفر صادق بیماری کے حالت میں ہیں، بیماری کے عالم میں ہے۔ وہ کہتے کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، یا اللہ میرے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت موجود ہے۔ یہ دیکھو اہل بیت کا محبت اور پیار کرنے کا انداز دیکھیے، اہل بیت اطہار صحابہ اکرام سے کس نظریے سے اور کس عقیدت سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا انداز دیکھیے۔ بیماری کی حالت میں ہے، کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ میرے دل میں، میرے سینے میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت موجود ہے۔ اگر میرے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت موجود نہ ہو، کل میدان محشر کے اندر میرے نانا کی شفاعت مجھے نصیب نہ ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں، یہ خون رسول کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میرے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت موجود ہے، میرے دل میں فاروق اعظم کی محبت موجود ہے، میں سیدنا صدیق اکبر کا ادب و احترام کرتا ہوں۔ اگر میرے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو، کل میدان محشر کے اندر میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ آج میں اقرار الحسن کو بتانا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ کو شاہ کہتے ہو، آل رسول کہتے ہو، میں کہتا ہوں ڈوب مرنا چاہیے۔ آل رسول تو وہ تھے جنہوں نے بیماری کے حالت میں یہی کہا تھا، خوشی کے حالت میں یہ کہا تھا، مصیبت کے وقت یہی کہا تھا، ہم اصحاب محمد سے پیار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اصحاب محمد کی محبت نہ ہو، کل میدان محشر کے اندر نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ امام جعفر نام لے کے کہتے ہیں، یا اللہ اگر میرے دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو، میرے دل میں سیدنا عمر فاروق کی محبت نہ ہو، کل میدان محشر کے اندر مجھے میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ میں آج بتانا چاہ رہا ہوں اقرار الحسن کو، اقرار الحسن تو کہاں مر گیا؟ تو کہتا تھا تاجدار ختم نبوت کے اوپر پہرا دیں گے، تاجدار ختم نبوت کی باری آئے گی، ہم میدان میں آئیں گے۔ کس طرح میدان میں آؤ گے؟ آپ کا باپ اسماعیل شاہ کذاب لعنتی بے ایمان، اس نے تو صحابہ اکرام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، صحابہ اکرام کی گریبانوں کو پکڑا ہے۔ میں کہتا ہوں تجھے ڈوب کے مرنا چاہیے۔ تو فلانے پیر کو پکڑتا ہے، تو کہتا ہے اس کو فاتحہ نہیں آتی، اس کو سورۃ اخلاص نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں جاؤ اپنے باپ کی گریبان کو پکڑو، کیونکہ تمہارے باپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو گستاخی کرے، اسے تو زمین پہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، اسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کی موت نصیب کرے گا، کیونکہ جو اصحاب محمد کو بھونکے گا ہم اس کی زبان گتی سے نکالیں گے۔ جاؤ تو بھی کذاب ہے، تیرا باپ بھی کذاب ہے، تو بھی لعنتی ہے، تیرا باپ بھی لعنتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جو بھونکے گا ہماری اس سے دشمنی ہے۔ جاؤ جا کے اپنے اسماعیل باپ شاہ کو پکڑو، جا کے اس کا ذاب لعنتی کا منہ کالا کرو اور گدھے پہ بٹھاؤ۔ جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، پاکستان میں لاکھوں کروڑوں کا مال ہڑپ کر کے آج باہر جا کے بیٹھا ہے، جا کے شان صدیق اکبر کی گستاخی کرتا ہے۔ جب پاکستان میں اس کو گستاخی کرنے کا موقع نہ ملا، گستاخی کرنے کے اوپر اس کے اوپر کیس جاری ہو گئے، ابھی باہر جا کے یہ جا کے شان صدیق اکبر کے اوپر تبرہ کرتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو صدیق اکبر کے اوپر تبرہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، فاروق اعظم کو بڑا بلا بولے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم جو عثمان ذی النورین کے اوپر گالی نکالے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، سیدہ عائشہ الصدیقہ کو جو برا بلا کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
امیر معاویہ کو جو برا بلا کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو, میں قرآن سر پہ رکھ کے کہوں گا وہ مسلمان نہیں, کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے, کافر ہے. وہ اصحاب محمد سے جو پیار کرے گا وہی ہمارا ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ اصحاب محمد وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا. اصحاب محمد آپ کا سب کچھ حضور پہ قربان, ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان, آپ کا مال حضور پہ قربان, ہمارا مال آپ پہ قربان, کیونکہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے, ہمیں تو یہی درس دیا گیا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. ارے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچہ عام صحابہ کا. ارے لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچہ عام صحابہ کا. اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا, اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. اقرار اس وقت 1 سال کا تھا جب میں مشہد اسے مولا کے حرم میں چھوڑ دیتا تھا, یہ اقرار تھا. الحمدللہ اقرار اس وقت 1 سال کا تھا جب میں مشہد اسے مولا کے حرم میں چھوڑ دیتا تھا, یہ اقرار تھا. ان ابا بکر کان یکسر نظر الى وجه علی نسواء کے اور کا ابو بکر کا یہ معمول تھا کہ وہ کثرت سے علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے. جب بھی مولا کے سامنے آ جاتے وہ بات کسی اور سے کرتے, چہرہ علی کا دیکھتے. فسألته عائشہ, جو روایت کے لفظ ہیں وہ میری ذمہ داری ہے نا پیش کریں. ایک دن بی بی نے سوال کر دیا کہ بابا جان آپ ہی عجیب کرتے ہیں, اصول گفتگو یہ ہے جس سے بات کی جائے دیکھا نہیں اسی کی طرف جاتا, آپ بات کسی سے اور سے کر رہے ہوتے ہیں اور نظریں علی کے چہرے سے ہٹاتے ہیں, آپ علی کا چہرہ. کہا سمعت رسول اللہ, انہوں نے کہا بیٹی میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یقول النظر الی وجه علی عبادت, رسول فرماتے تھے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. سبحان اللہ. آپ کا علی کے سیدھے پڑھنا علی کا کمال نہیں ہے, بلکہ الفضیلۃ ما یعترف بہ الاعداء یا یعترف بہ الاعداء, کہ فضیلت اصل میں اسے کہتے ہیں جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. سبحان اللہ. کہ فضیلت اصل میں اسے کہتے ہیں جس کا اعتراف دشمن بھی کرے.